کہ کسی کی یاد کا ایک دن سرور نکلے گا، کسی کی یاد کا ایک دن سرور نکلے گا، جلا ہے دل تو دھواں بھی ضرور نکلے گا، کسی کی یاد کا ایک دن سرور نکلے گا، جلا ہے دل تو دھواں بھی ضرور نکلے گا، اگر کہ کوئی بلندی پہ رک نہیں سکتا امیر شہر تمہارا غرور نکلے گا، اگر کہ کوئی بلندی پہ رک نہیں سکتا امیر شہر تمہارا غرور نکلے گا، اور وہ دل میں عزم مصمم تو کیا نہیں ممکن۔ ایک بچہ جو آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے جو یہاں کا نصف فارغ التحصیل ہے، آپ کے لیے الحمدللہ جامعہ کے لیے کہیں نہ کہیں ایک نمائندگی کا سبب بن رہا ہے، وہ میرے وہ پوشیدہ قلم کے ایام جو میرے زندگی کے کرب اور زندگی کے لمحات اور کوششوں کے گواہ ہے، میں ان کو الفاظ نہیں دینا چاہتا، بس دعا میرے لیے بہت بڑا فرمائش پیش کرتا ہوں کہ کسی کی یاد کا ایک دن ضرور نکلے گا، جلا ہے دل تو دھواں بھی ضرور نکلے گا، اگر کہ کوئی بلندی ضرور نہیں سکتا امیر شہر تمہارا غرور نکلے گا، وہ دل میں عزم مصمم تو کیا نہیں ممکن، پہاڑ کاٹیے رستہ ضرور نکلے گا، وہ دل میں عزم مصمم، یہاں پہ آسی بڑے ہمارے بیٹھے ہوئے بڑے بھائیوں کی بھی دعا چاہوں گا کہ وہ دل میں عزم مصمم تو کیا نہیں ممکن، پہاڑ کاٹیے۔ ابھی میری نظر پڑ گئی کہ میں معذرت کا ان کا نام نہیں لے پایا، ہمارے قاری مجیب اللہ نقوی صاحب جنہوں نے میرے کان پکڑ کے یہ سکھایا ہے کہ بیٹا تلفظ کیسے ادا کرنا، ہمارے دین کہتے ہیں میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں، میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، دنیا میں اگر میں نریندر مودی کے بغل میں بیٹھ کر میں مشاعرہ پڑھوں تو مجھے اتنا فخر کا احساس نہیں ہوگا جتنا ان نجوموں کا واقع کے بیچ مجھے فخر کا احساس ہوگا۔ کسی کی یاد کا ایک دن ضرور نکلے گا، جلا ہے دل تو دھواں بھی ضرور نکلے گا، میں گھر سے ماں کے قدم چوم کر کے آیا ہوں، میرے عمل سے تقدس کا نور نکلے گا، میں گھر سے ماں کے قدم چوم کر کے آیا ہوں، میرے عمل سے تقدس کا نور نکلے گا۔ اور شعر دیکھیے کہ جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بھکارن بن کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے مگر بیٹا ابھی بھی سود پر پیسہ لگاتا ہے، بھکارن بن کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے۔ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سیتامڑھی میں رات میں لگ بھگ 12 بجے تھا، میں رکشے سے آ رہا ہوں، ایک آدمی میرے ساتھ ہے، اس نے میں نے کہا کہ بابا آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، آپ اس عمر میں رکشہ چلا رہے ہیں، آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا بچہ ایک ریلوے میں افسر ہے، ریلوے میں ایک افسر ہے میرا بیٹا۔ میں کہا رکشہ چلا رہے ہیں، جانتے نہیں جب پڑھنے کا وقت تھا تو ہم نے اپنے جسم کو اپنے وجود کو خون کو بیچ کے بچوں کو پڑھایا، لیکن اس کے بعد جب بڑا ہو گیا ہے تو میری رزق کا ذریعہ صرف یہی رکشہ ہے، اگر چھوڑ دوں تو پھر میرے جسم پہ پیٹ کے لالے پڑ جائیں گے اور میری موت ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرا روح اندر سے کانپا اور اس کے بعد جو میری شاعری ابھر کر کے سامنے آئی، پس منظر ہے شعر کا خاص طور سے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اور محسوس کیجیے۔ میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دوستوں ایک بات یاد رکھو کہ ماں باپ کا نافرمان انسان دنیا کی جن بلندیوں میں پہنچ جائے خدا کی مار سے کبھی نہیں بچ سکتا ہے۔ دوستوں آئیے شعر پیش کرتا ہوں کہ جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، اب بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا، وہ برا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے، بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا، وہ برا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے۔ اور دوستوں ہم لوگ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ، میں نے جب سور کی آنکھ کھولا تو اپنے چھپر سے پانی ٹپکتا ہوا دیکھا، بارش جب تیز ہوتی تھی تو میری ماں ان بارشوں سے بھیگنے والے اس حجرے میں ہم بچوں کو یہ کہتی تھی کہ چوکی کے نیچے رہ جاؤ، کم سے کم پانی کے چھینٹوں سے بچ جاؤ گے۔ اس جگہ سے آنکھ کھولنے والا میں لڑکا ہوں اور میں شعر پیش کرتا ہوں کہ غموں کا بوجھ دل میں جو چھپا کر روز ہوتے ہیں، زمانے کی نگاہوں میں وہی بدنام ہوتے ہیں، یہی ساری صفت ماں باپ کو ممتاز کرتی ہے، وہ گھر بیٹوں کو دے دیتے ہیں، خود سڑکوں پہ سوتے ہیں، یہی ساری صفت ماں باپ کو ممتاز کرتی ہے، وہ گھر بیٹوں کو دے دیتے ہیں، غموں کا بوجھ دل میں جو چھپا کر روز ہوتے ہیں، زمانے کی نگاہوں میں وہی بدنام ہوتے ہیں، یہی ساری صفت ماں باپ کو ممتاز کرتی ہے، وہ گھر بیٹوں کو دے دیتے ہیں، خود سڑکوں پہ سوتے ہیں۔ اور روایت اپنے پرکھوں کی بہت محبوب ہے ان کو، روایت اپنے پرکھوں کی بہت محبوب ہے ان کو، پرانے لوگ اب بھی گھر کے دروازے پہ سوتے ہیں، پرانے لوگ اب
بھی گھر کے دروازے سے سوتے ہیں. دوستو میں کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دربھنگا کے اسٹیشن سے گزر رہا ہوں, دوپہر کا وقت ہے اور 2:30-3 بج رہا ہے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ ننگی فرش پہ لو چل رہی ہے اور ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر نہیں سکتا ہے. وہ آدمی بہت آرام سے ایک چادر بچھا کر کے سویا ہوا ہے, ایک دم سکون سے. ہم لوگ ایموشنل لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, ہم لوگوں کے لیے بعض اگر جذباتی مناظر کو دیکھنا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے, بعض دفعہ آنکھوں کی نیند کی جاتی ہے. تو وہاں سے میں نے شعر کہا کہ وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں, وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں, غریب لوگ چٹائی بچھا کے سوتے ہیں. وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں, غریب لوگ چٹائی بچھا کے سوتے ہیں. انہیں قبول نہیں ہے حرام کا بستر, وہ اپنے ہاتھ کو تکیا بنا کے سوتے ہیں. انہیں قبول نہیں ہے حرام کا بستر, وہ اپنے ہاتھ کو تکیا بنا کے سوتے. میں نے کہا کہ ترنم میں شعر پیش کروں گا, کچھ 3-4 شعر میں پیش کرتا ہوں, پھر اس کے بعد اپنی